پاک فضائیہ کے شہین جنہوں نے حصہ لیا، اس وقت ان میں سے ایک جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فلائٹ لیفٹیننٹ نوشیروان صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نوشیروان صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے GF-17 تھنڈر طیارہ جو پاکستان کا وقار، پاکستان کی جرأت کی ایک علامت ہے، ابھی آپ نے اس کو ٹیک آف کیا۔ یہ آپ کی ایک معمول کی ایک مشق کا حصہ تھا، اور کتنے آپ نے اس طرح ڈیلی بیسس پہ یا کس طرح آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، یا آپ اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر رکھتے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے میں دشمن دوبارہ پاکستان کی فضاؤں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دے سکیں؟ کیسے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں؟ جی، یہ روز کی تربیت کا ایک آج ایئر کامبیٹ ٹریننگ کا مشن ہم نے فلائی کیا، جس کے اندر ہمارے لیٹسٹ انٹیگریٹڈ امپلائمنٹ کانسیپٹس، ملٹی ڈومین آپریشنس کو ساتھ لے کے، جس میں سائبر فورس، الیکٹرانک وارفیئر، اسپیس فورس کو انٹیگریٹ کر کے ہم نے یہ مشن فلائی کیا۔ اور الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے اس مشین پہ، جس نے 2025 میں جس طرح ہمارا ساتھ دیا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں دبایا۔ آج اس کو اڑا کے دوبارہ بہت فخر محسوس ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ تربیتی ہماری مشنز دن اور رات چلتے رہتے ہیں تاکہ ہم تیار رہیں، تاکہ خدا نخواستہ دشمن دوبارہ کبھی حرکت کرنے کا سوچے تو ہم ہر وقت تیار رہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کسی بھی جوان کا، کسی بھی پاک فضائی کے شہین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ جب وطن عزیز کو اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ دشمن کے خلاف جنگ لڑے، جہاد میں حصہ لے اور اپنے ملک کے لیے عظیم فتح کا ذریعہ بنے۔ مئی 2025 میں آپ بھی مار کا حق آپریشن بنیانِ مرصوص کا حصہ تھے، دشمن کے خلاف آپ نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ آپ کی کیا جذبات تھے اس وقت جب آپ عملی طور کے اوپر اس آپریشن کا حصہ تھے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے پوری قوم کا ایک یہ خواب ہوتا ہے، میرا بھی ایسے ہی یہ خواب تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس وطن کے لیے کچھ کر پاؤں۔ تو 2025 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ قوم کی دعائیں اور ہمارے لیڈرشپ کے ویژن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکسیس اچیو کروائی۔ اور اس میں جو ہماری ٹیم ورک، ہمارے باقی ایسٹس، گراؤنڈ فورسز، سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد جو آپ لوگوں کے جذبہ، حوصلہ، قوم کی دعائیں، سب نے اس کے اندر، اور آپ کی لیڈرشپ، سب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ لیکن یہ فائٹر جیٹ GF-17 تھنڈر طیارہ جس کو پاکستان میں تیار کیا گیا، اور اس کا کتنا امپورٹنٹ رول تھا، کتنا ایفیکٹولی آپ نے اس کو یوز کیا؟ چونکہ 2019 کے اندر بھی دیکھا کہ دشمن کے طیاروں کو ہم نے مار گرایا، پھر 2025 میں دشمن کے بعد اس وقت کے لیٹسٹ مہنگے ترین طیارے تھے۔ تو GF-17 تھنڈر طیارے کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر آپ بات کر سکیں۔ دنیا میں بہت کم ایئر فورسز ایسی ہیں جو اپنا طیارہ خود بنا رہی ہیں، پاکستان از ون آف دیم، اور ہمیں فخر ہے اپنی مشین پہ۔ اور سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کی یہی ہے کہ اٹ گیوز یو فریڈم۔ اس میں ہم جو چاہیں اپنی مرضی کے حساب سے اسلحہ لیس کر سکتے ہیں۔ ٹائم کے ساتھ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں، جو کہ شاید ایک فورن جہاز میں ممکن نہ ہو۔ اس میں جیسے اگر آپ انڈیا کو کمپیئر کریں تو رافیل انہوں نے فرانس سے لیا، اپنی مرضی سے شاید وہ اس میں چیزیں امپلیمنٹ نہ کر پائیں۔ یہی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دشمن کو ہمیشہ سرپرائز کرتی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں کہ اس کی کتنی بڑی اسٹرینتھ اور یہ کیا کیا دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بھارت دنیا بھر کے سامنے اس کو بڑی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا، اس کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہوا، لیکن ابھی بھی کبھی کبھار وہاں سے آپریشن سندور 2 کی گدڑ بھپکیاں ماری جاتی ہیں۔ آج جب پوری قوم مار کا حق کو بھرپور طریقے سے اس فتح کے دن کو منا رہی ہے، تو پوری قوم کے نام آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہم تو ہر وقت تیار ہیں ایسے موقعوں کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو 2025 میں سبق ان کو ہم نے سکھایا وہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، لیکن ہم ہر وقت تیار ہیں، اور کبھی بھی ایسا موقع دوبارہ آتا ہے تو نہ میں، نہ ہمارے ساتھی، نہ ہمارے سینئرز، کبھی بھی، نہ پہلے اور نہ ہی آئندہ آگے کبھی بھی اپنی چاہے جان کیوں نہ دینی پڑ جائے، ہم ہر وقت تیار ہیں، اور اسی کے لیے ہم ہر وقت اپنی مشقیں جاری رکھتے ہیں۔